کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ سکتے ہیں؟ محمد مقصود نے پوچھا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل بھائی آ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی, جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو تحقیق اس نے مجھی کو دیکھا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جانا یہ بڑی سعادت کی بات ہے. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے جب کوئی بات کہیں گے تو اس کو ایز اٹ از نہیں لیا جائے گا, بلکہ اس کی تعبیر نکالی جائے گی, تعبیر کی جائے گی, اس کو قرآن و سنت پہ پرکھا جائے گا کہ اس کے مطابق اس کا مطلب لیا جائے گا. مثلاً اگر کسی کو نبی خواب میں آ کے کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ بھئی تم پہ نماز معاف ہے یا تم داڑھی کاٹ لو, تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے لہذا مجھے داڑھی کاٹنے کی اجازت ہے. نا 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 نا, نبی کی جو جاگتی حالت کی باتیں ہیں جو حدیث کی شکل میں ہم تک پہنچی ہیں ان کو پہلے رکھا جائے گا اور خواب کی بات کو دوسرے نمبر پہ اس کی تعویل کی جائے گی. اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں, دیکھیں آپ کے والد صاحب نے آپ کو ایک کام آپ کے ذمہ لگایا کہ بھئی یہ فلاں کام میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ کر دو, یا بجلی کا بل مثلا جمع کرا دو. جاگتی حالت میں رات کو جاگتی حالت میں آپ کے ابا نے آپ سے کہا کہ بیٹا صبح 8 بجے تم نے بجلی کا بل لازمی جمع کرا دینا ہے. خواب میں آ کے آپ کے ابو آپ کو کہہ رہے ہیں بیٹا صبح 8 بجے تم نے بل جمع نہیں کرانا, اور فار ایگزامپل یہ خواب بھی سچا ہو. اب آپ جب صبح 8 بجے اٹھتے ہیں تو کیا کریں گے؟ بل جمع کرائیں گے کہ نہیں کرائیں گے؟ ظاہر ہے کرائیں گے, اس لیے کہ اگر آپ نے بل نہیں جمع کرایا اور ابا نے آپ سے پوچھا کہ میں نے تمہیں رات کو کہا تھا کہ بل جمع کرا دینا, آپ کے ابا خواب میں آپ نے کچھ اور کہا, تو ابا کہیں گے میں جاگتے ہوئے جو کہہ رہا ہوں اس کو فوکس نہیں کر رہے, خواب کو زیادہ اہمیت دے رہے ہو. تو خواب کی اپنی جگہ اہمیت ہے لیکن اتنی نہیں جتنی جاگتی حالت میں باتوں کی اہمیت ہوتی ہے. تو ہاں رات کو جو ابا نے خواب میں آگے کہہ دیا کہ جمع نہیں کرانا تو اس میں کوئی تعویل کی جائے گی اس کی, تو وہ تو خواب جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خواب میں کوئی ایسی بات کریں تو اس کو قرآن و سنت پہ رکھا جائے گا اور اس کے حساب سے اس کی تعویل کی جائے گی. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل بہت سارے جاہل پیروں نے خوابوں پہ ایک پورا ایک جو ہے نا وہ شریعت کا ایک عمارت کھڑی کی ہوئی ہے, اور کہ مجھے نبی نے خواب میں یہ فرمایا تو مجھے نبی خواب میں یہ فرمایا. ان میں بہت سے جھوٹے ہوتے ہیں, خواب آیا نہیں ہوتا, اور اگر آیا بھی ہے تو اس کی ایک تعبیر ہوتی ہے. تو اس لیے خواب میں تو آنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا یہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس کی وجہ سے شریعت کا کوئی مسئلہ تبدیل نہیں ہوگا. شریعت کے جو اصول ہیں وہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, انہی کو فالو کرنا پڑے گا. خواب کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شریعت میں خواب کی کیا حیثیت ہے تفصیل سے وضاحت کر دیں. عائشہ فاطمہ سرگودا سے. دیکھیے خواب کی جو شریعت میں حیثیت ہے وہ اتنی ہے کہ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات. آپ نے فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی مگر خوشخبریاں باقی ہیں. وہی ختم ہو گئی لیکن خوشخبریاں باقی ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں, خوشخبری کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا الصالحہ, کہ نیک خواب. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں جو مومن ہے اس کا ہر خواب یعنی قریب ہوگا کہ یہ بات قریب ہوگی کہ اس کا ہر خواب سچا نکلے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خواب جو ہے نبوت کا 46واں حصہ ہے. تو ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ خواب کو بالکل کالعدم قرار دینا بھی درست نہیں ہے, لیکن خواب کو اتنا یقینی کر لینا کہ قرآن و سنت قرار دینا یہ بھی غلط ہے, کیونکہ نبوت نہیں ہے بلکہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. اس کو 46 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے نا وہی کو, تو پھر ایک حصہ اس کا خواب بنتا ہے. یعنی کیا مطلب ہوا اس حدیث کا کہ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اپنے پیغمبر سے ہم کلام ہوتے ہیں یا فرشتے کے ذریعے وحی کرتے ہیں وہ یقینی ہے, تو بعض دفعہ اللہ اپنے بندوں کو خواب میں بھی کوئی میسج دے دیتے ہیں. تو لیکن وہ میسج کے یقینی ہونے کا ہمیں اتنا یقینی نہیں ہوتا جتنا قرآن و سنت ہے, کیونکہ قرآن و سنت تو عین نبوت ہے. تو اس لیے کسی کو اچھا خواب آئے تو اس کا اچھا مطلب لیا جا سکتا ہے. امکان کے درجے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سچا خواب ہے, امکان کے درجے میں 100% یقین نہیں ہے. اور اگر برا خواب آئے تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دفعہ اسے چاہیے کہ تھوک دے اور کروٹ بدل دے. ایسے تھو کر کے نا, اگر آپ کو کسی کروٹ پہ لیٹے میں آپ کو خواب آ رہا ہے تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور 3 دفعہ تھوک دینا چاہیے, ہلکا سا, جس کو تفت کہتے ہیں عربی میں, کہ وہ زیادہ تھوک نہ نکلے, تھوڑا سا جھاگ ایسے کر کے 3 دفعہ تھوک کے آپ کروٹ چینج کر لیں اور اللہ سے اس کی پناہ مانگیں تو انشاءاللہ اس خواب سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا. تو خواب میں بعض دفعہ کوئی مستقبل کی بات پتہ چل جاتی ہے, امکان کے درجے میں یقین نہیں ہوتا. اور قرب قیامت میں آپ نے فرمایا مومن کا خواب, تو جب بھی کوئی لفظ بولا جاتا ہے اس سے مراد فرد کامل ہوتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ جو کامل مومنین ہیں, نیک لوگ ہیں, ان کے خواب جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی تو سچے نکلنا شروع ہو جائیں گے.
اس لیے کہ اب وہ نبوت سے دور ہو رہے ہیں, نبی کے زمانے سے دور ہو رہے ہیں, تو اب اللہ تعالیٰ جتنا نبی سے دور ہوں گے زمانے سے برکتیں کم ہوں گی, تو اللہ تعالیٰ ان کی تلافی پھر اس طرح سے کریں گے. اور مبشرات فرمایا کہ جو دین پر مضبوطی سے قائم رہیں گے ان کو خوشخبریاں بھی ملیں گی خواب میں, تاکہ وہ دین پر قائم رہیں. یہ اللہ کی طرف سے ایک حوصلہ افزائی ہوگی ان کی, کہ ان کو اچھے خواب دکھا کے ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا. خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ پہلے عمل ہے, اس کے بعد یہ خواب ہے. علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ اچھا عمل نہیں کر رہے, آپ نے بہنوں کی وراثت کھائی ہوئی ہے, آپ نماز کے پابند نہیں ہیں, تو آپ روزانہ خواب میں جنت الفردوس میں گھوم رہے ہوں, خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی آپ کو چندہ ضرورت نہیں ہے, کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ بدعملی کرے گا جہنم میں جائے گا. تو یہاں پھر اس خواب تو 46واں حصہ ہے نا وہی کا, اور جو 100% وہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ برا آدمی جنت میں نہیں جائے گا, وہ جہنم میں جائے گا. تو اس لیے آپ اگر برے عمل کر رہے ہیں اور آپ روزانہ جنت الفردوس میں خواب میں گھوم رہے ہیں, تو قطعاً آپ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ آپ جنت میں جائیں گے. یہ شیطانی خواب ہے, کیونکہ شیطان بھی خواب میں تصرف کرتا ہے. اور اگر آپ شریعت کے فرائض واجبات کی پابندی کر رہے ہیں, اپنی طرف سے پورا شریعت کو فالو کر رہے ہیں, لیکن خواب میں آپ کو آ رہا ہے کہ آپ جہنم میں گھوم رہے ہیں, تو آپ پریشان نہ ہوں, بلکہ تسلی رکھیں, یہ تسلی کر لیں کہ یہ شیطانی خواب ہے جو آپ کو اعمال سے ہٹا رہا ہے, مایوسی کی طرف لے کے آ رہا ہے. تو پہلے عمل ہے, خواب بعد میں, یہ ذہن میں رکھیں. اور میں نے ایک بات اکثر میں بیانات میں کہتا ہوں کہ آج کل جو لوگوں کو خواب آتے ہیں نا, جو سوچ کے سوتے ہیں وہی آ رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر خواتین کے جب میرے پاس فون آتے ہیں تو وہ بتاتی ہیں مجھے سانپ نظر آیا, پھر مجھے چھپکلی نظر آئی, اور تو میں ان سے کہتا ہوں آپ میرڈ ہیں, شادی شدہ ہیں؟ وہ کہتی ہیں ہاں. میں کہتا ہوں گھریلو حالات صحیح ہیں؟ کہہ رہی ہیں نہیں گھریلو حالات تو ٹھیک نہیں ہے. میں کہتا ہوں ساس سے بنتی ہے کہ نہیں بنتی, دیورانی جٹھانیوں سے بنتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں بنتی. میں کہتا ہوں پھر وہ چھپکلیاں جو ہے نا, وہ ساس اور دیورانی ہیں جو چھپکلیاں اور سانپوں کی شکل میں آ رہی ہیں. تو جو آدمی پریشان ہوتا ہے نا, اس کے خواب پھر اسی طرح آ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ خوابوں کی تعبیر میں ٹائم ضائع کرنے کے بجائے اپنی پریشانی کو دور کریں. میاں صاحب سے بولیں بھائی مجھے اس خاندان سے ذرا الگ کرو, یا خود ٹھیک ہو جائے اگر آپ غلط ہیں. تو ساس کو ٹھیک کرنا تو آپ کو پتہ ہے, اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے, ساس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل ہے. تو ایسی کنڈیشن میں مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کا خیال کرے, اس کو الگ گھر لے کے دے, اور اگر بیوی کی غلطی ہے تو پھر بیوی کو سمجھائے تاکہ گھر میں جھگڑے ختم ہوں. تو یہ جو گھر میں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں اس سے بھی ڈراؤنے خواب آتے ہیں, ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی, بلکہ وہ آپ پہلے سے ڈپریشن میں ہوتے ہیں. تو جو آدمی خوش نہیں ہوتا اس کو خواب برے ہی آتے ہیں, جو خوش ہوتا ہے اس کو اچھے خواب آتے ہیں. تو یہ بھی ایک فیکٹ ہے, تو اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. دوسرا مسئلہ ایک اور اہم یہ بھی ہے کہ پیٹ جب خراب ہوتا ہے نا, اور پیٹ میں گیس ہو اور آپ اسی حال میں چت سو جائیں تو بھی ڈراؤنے خواب آتے ہیں. تو ان سے ڈرنا نہیں چاہیے, بلکہ پیٹ کا علاج کرنا چاہیے. کتنے لوگ ہیں ان کو برے خواب آتے تھے, خواب میں وہ جن چڑیلے بھوتیں دیکھ رہے ہیں, کبھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم آسمان سے گر رہے ہیں, زمین پہ پہنچنے سے پہلے آنکھ کھل گئی, تو شکر ہے مرنے سے پہلے آنکھ کھل گئی ان کی. کبھی دیکھ رہے ہیں کوئی گلا دبا رہا ہے, تو کبھی کچھ ہو رہا ہے. تو میں ان سے اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی آپ مجھے یہ بتاؤ رات کو کھانا کب کھاتے ہیں؟ وہ بتا دیں 1:30 بجے رات کو ہم کھانا کھاتے ہیں اور 1:45 بجے سو جاتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی یہ پیٹ میں گیس اتنی بھری ہوئی ہے, دماغ کی طرف چڑھتی ہے, جس سے یہ چڑیلیں آ رہی ہیں. تو آپ رات کو کھانا جلدی کھائیں اور 2 گولی کارمینہ گرم پانی سے کھا لیں, اس سے آپ کے خواب اچھے آئیں گے. تو ایسا ہوتا ہے, وہ پھر وہ ہوتے ہیں تو وہ خواب خود بخود سیٹ ہو جاتے ہیں. تو جب آپ کے رات پیٹ بھاری ہوگا تو برے خواب آئیں گے آپ کو. چت لیٹنے سے برے خواب آتے ہیں. سیدھا جو چت لیٹتے ہیں نا تو معدے پہ بوجھ پڑتا ہے. اس سے بھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ کو اکثر ڈراؤنا خواب جب آئے گا نا تو آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ سیدھے لیٹے ہوئے ہوں گے. کروٹ کے بل لیٹنے میں عام طور پر برے خواب نہیں آتے, یہ ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں. تو اس لیے کروٹ کے بل سونا چاہیے, اس سے بھی برے خوابوں سے حفاظت ہو جاتی ہے. پھر بھی میں نے بتایا کہ یہ سارے ٹوٹکے اختیار کر لیے, پھر بھی کوئی برا خواب آ رہا ہے تو پھر اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف فکر کرنی چاہیے. کہیں آپ کی زندگی میں بدعملی تو نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو تنبیہ ہو رہی ہے کہ بھائی انسان کا بچہ بن جا, سدھر جا تو, اور پھر انسان کا بچہ بننے کی کوشش کریں. پھر بھی اگر برا خواب آ رہا ہے تو پھر اس کو اگنور کر دیں, انشاءاللہ پھر آنا بند ہو جائیں گے. لیکن آ رہا ہے تو اگنور کر دیں, بھائی ہمارا عمل ٹھیک ہے, اللہ کی رحمت سے ہمیں امید ہے. ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اپنی بدعملیوں کی وجہ سے, اور کوشش کرتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے, اور جتنی اصلاح ہوگی اس میں ہم اللہ سے اچھی امیدیں لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.